ان کے بعد بھی دو ہمارے مہمان عظیم مبلغ، ہماری جماعت کا فخر، ہمارے مسلک کا فخر، عظیم المرتبت ذی وقار علماء اکرام کا ان کے بعد دو خطاب ہوں گے۔ آپ جس محبت سے تشریف فرما ہیں، جو دوست دائیں بائیں نماز کی ادائیگی کے بعد پنڈال سے باہر نکلے ہیں، انتظامیہ کو عرض کروں گا، میری بھی اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو شفقت فرماتے ہوئے واپس پلٹیں اور پنڈال میں تشریف رکھیں۔ جو ہمارے معزز مہمان ہیں عرس غوث العظم کی تقریب سعید میں، ان کے خطابات سنیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت ڈاکٹر صاحب کو دعوت دینے والا ہوں۔ ان کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں، ان کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں، ایسے عظیم خانوادے ہیں، عظیم المرتبت شخصیات کی یہ اولاد ہیں۔ ان کے دادا، ان کے والد گرامی، ان کا خاندان ایک علمی خاندان اور عظیم مرکزی دینی درسگاہ، جس کو ہم مرکز محبت کہہ سکتے ہیں، اس سے فارغ تحصیل ہونے والے، اس جامعہ سے فارغ تحصیل ہونے والے علماء، مفتیان عظام اس وقت پوری دنیا کے اندر دین مصطفیٰ کے لیے اور مسلک کی خدمت کے لیے مصروف العمل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جس سیٹ پر ہیں پاکستان میں، حکومتی سطح پر جس سیٹ پر تشریف رکھتے ہیں، وہاں سے بیٹھ کر بھی ان کا قلم جب بھی اٹھتا ہے تو دین کی خدمت کے لیے، مسلک کی خدمت کے لیے۔ پچھلے دنوں قادیانی مبارک ثانی کے حوالے سے سابقہ چیف جسٹس پاکستان نے جو ایک غلط فیصلہ دیا، جو سستی کی، اس کے اندر جہاں ظاہری طور پر میری جماعت کے اور میرے مسلک کے عظیم المرتبت علماء اکرام نے، بہت قاداور علماء اکرام نے میدان میں اتر کر کردار ادا کیا اور اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کو للکار کر کہا کہ تمہیں یہ واپس فیصلہ لینا پڑے گا۔ جہاں ان کا کردار تھا وہاں حضرت ڈاکٹر صاحب کی قلم بھی اٹھتی ہے۔ انہوں نے بھی اسلامی چیئرمین، اسلامی نظریاتی کونسل ہونے کے اس سیٹ پر بیٹھنے کے باوجود اپنی غیرت کا، اپنی عزت کا اور اپنے مسلک کے وقار کا وہ کردار ادا کیا کہ انہوں نے حکومت وقت کو بھی للکارا اور کہا، فرمایا، بلکہ میں یوں کہوں گا، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہو، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے وہ وقت کا چیف جسٹس پاکستان ہو، حضرت ڈاکٹر صاحب نے ان کو تحریری طور پر حکم جاری کیا کہ تم سب کو، حکومتی مشینری کو، اس فیصلے کو واپس لینا پڑے گا۔ لہذا پھر علماء کا کردار آپ کے سامنے ہے، علماء کا وقار آپ کے سامنے ہے، علماء کی عزت اور وہ کوشش آپ کے سامنے ہے، جس میں حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی کردار جو ہے وہ ڈگا چھپا نہیں۔ آخرکار اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اب آپ کے سامنے جگر گوشہ شہید پاکستان، جگر گوشہ نعیمی خاندان کے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم فرد، ایک عظیم المرتبت خانوادے، یوں کہوں کہ حضرت بڑے نعیمی صاحب کے نور نظر، حضرت شہید پاکستان کے نور نظر آج میرے پیر خانے پر، میرے مرشد خانے پر، میرے مرشد کریم کے آستانہ عالیہ پر ان کی تشریف آوری، یہ میرے لیے اور اس پوری جماعت کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اور میرے حضرت شہزادہ جو ہیں، ان کے حکم پر، ان کی دعوت پر حضرت تشریف فرما ہوئے ہمارے پاس، میرے پاس اور مرکزی بزم نوشائیہ کے پاس الفاظ نہیں جن سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں خطیب ملت اسلامیہ، جان اہل سنت، شان اہل سنت، پہچان اہل سنت، جگر گوشہ شہید پاکستان، جگر گوشہ شہید ملت اسلامیہ، علامہ ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی
پرنسپل جامعہ نعیمیہ لاہور، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان تشریف لاتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضور پیر سید معروف حسین شاہ صاحب کا فیض جاری رہے گا۔ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کی پیش کردہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آگاہ ہو جائیں، بے شک اللہ کے اولیاء نہ وہ ماضی کے کسی معاملے پر خوف زدہ ہوں گے، نہ مستقبل کے بارے میں غمگین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی تقوی کا راستہ اختیار کیا۔ آج کی یہ تقریب مرکزی بزم نوشاہیہ اور آستانہ عالیہ نوشاہیہ کے زیر اہتمام پیران پیر غوث الثقلین پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہے۔ حضور غوث پاک کی نسبت سے اس آستانہ عالیہ پر اس تقریب کا انعقاد آستانے کے جاگزیں افراد کا حضور غوث پاک کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہے، جو پچھلے کئی دہائیوں سے جاری اور ساری ہے۔ حضور غوث پاک کو اس دنیا سے تشریف لے گئے 885 برس ہو چکے۔ آپ نے اپنی عمر کے 90 سال اس روئے زمین پر بسر کیے، اور آپ کی وفات سے لے کر اب تک 885 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آپ کا چلایا ہوا سلسلہ قادریہ آج بھی دنیا کے بڑے سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے۔ کروڑوں افراد اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہیں،
اور اس امر پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے چنیدہ اولیاء میں سے حضور غوث پاک کے چلائے ہوئے سلسلے سے اپنی نسبت رکھے ہوئے ہیں۔ اباوے زی وقار حضور غوث پاک کی آپ حیات کا جائزہ لیجئے۔ 50 برس آپ نے علم کی تلاش میں اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کی حقیقت کو پانے میں شہر شہر کا سفر کیا، نگر نگر کی خاک چھانی، وادیاں اور جنگلات طے کیے، اور آخر کار بغداد شریف میں جلوہ کش ہو گئے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں آج 50 سال کی عمر میں کوئی عالم ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اپنی ارننگز کا جو کہ علم کا، تربیت کا، تعلیم و تعلم کا ہے، وہ اکثر حصہ پورا کر چکا ہوتا ہے، لیکن حضور غوث پاک جب اپنی علم پھیلانے کی عمر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ 50 سال کی عمر میں کرتے ہیں۔ بغداد شریف میں جب آپ باقاعدہ طور پر تعلیم و تعلم کے لیے جلوہ کش ہوئے، مسند نشین ہوئے، تو آپ تصور کیجئے ابھی آپ مجرد ہیں اور ابھی تک آپ نے باقاعدہ طور پہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع نہیں کیا، لیکن جب 90 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے تعلیم و تعلم کی مختلف کیفیات ہمارے سامنے جلوہ رنگ ہوتی ہیں۔ کہیں پر آپ کے مختلف واضح و بیانات کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کہیں پر آپ باقاعدہ طور پر دینی تعلیم قرآن و حدیث اور فقہ کی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ کے ان دروس اور ان واعظ کا سلسلہ عامت الناس کے لیے الگ ہے اور خواص کے لیے الگ ہے۔ عامت الناس کے لیے ان کے اذہان کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خواص کے لیے ان کے علم اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ جو عربی میں کہا گیا کلم الناس علی قدر عقولہم، تو اس کا مصداق ہمیں حضور غوث پاک نظر آتے ہیں کہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ہم بہت ایسے خطباء کو دیکھتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سامعین کو ان کی گفتگو کی سمجھ نہیں آتی۔ آپ گفتگو کے اختتام کے بعد کسی بھی سامع سے پوچھ لیجئے یہ بتائیے حضور والا شان نے کیا فرمایا، تو کہنے لگے یا کہہ دیتے ہیں کہ گفتگو تو بڑی کمال کی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا ہوئی۔ لیکن حضور غوث پاک علیہ رحمہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ عامت الناس میں ہیں تو ان کے عقول کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، اور جب وہ خواص میں ہیں تو ان کے عقول کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ گویا جس شخص کے وجود میں علم کی تمازت لینے کی جتنی صلاحیت ہے اسے اتنی ہی تمازت آپ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر زیادہ تمازت دے دی تو کہیں یہ جل نہ جائے، کہیں یہ علم کے بوجھ میں دب کے نہ رہ جائے۔ جتنا اس کا وجود علم کے حصول کے لیے صلاحیت رکھتا ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اسے علم دیا جانا چاہیے۔ عزیز ساتھیو، حضور غوث پاک کی شخصیت کے معترف نہ صرف اپنے ہیں بلکہ وہ بھی ہیں جن کا دور واسطے سے تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ لوگ حضور غوث پاک کے علمی مقام کو ان کے مقام تصوف سے بڑا جانتے اور گردانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ان کا تصوف ان کے علمی مقام سے بڑھ کے تصور کیا جاتا ہے،
لیکن اوروں کے ہاں ان کا علمی مقام ان کے مقام تصوف سے بڑھ کے لیا جاتا ہے. جس شخصیت کا جو میلان آپ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ شخصیت، وہ ذات اسی میلان کے مطابق آپ کی ذات سے خوشہ چین ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، آپ کو یہ جو مقام و مرتبہ ملا، یہ اسی علم کی بدولت مقام و مرتبہ ملا جس کی تلاش میں آپ نے اپنے عمر عزیز کے 50 سال صرف کر دیے. اور پھر آپ دیکھیے، جب آپ بغداد شریف میں مسند نشین ہو گئے، مسند آرا ہو گئے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی اور جگہ کا سفر نہیں کیا، پھر آپ نے کسی اور جگہ کی طرف اپنے آپ کو کوچ نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارے جد امجد مفتی محمد حسین نیمی علیہ رحمہ اپنے شاگردوں کو ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹا جس جگہ پر آپ پہلی دفعہ امام اور خطیب بن کے جس جگہ کے اوپر جلوہ کش ہو جائیں، جہاں پہ جا کے آپ بیٹھ جائیں، جب تک کوئی بہت بڑا معاملہ نہ ہو جائے وہاں سے اپنے آپ کو ہلانا نہیں. اور چند پیسوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر آپ نے مسجدوں کی خاک نہیں چھاننی کہ 2000 روپے اس مسجد میں زیادہ مل رہے ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں، 2 سال وہاں پہ کام کیا، 5000 کسی اور جگہ زیادہ مل رہے ہیں وہاں پہ چلے جائیں. آپ کی زندگی بھر کی کوئی کمائی نہیں ہوگی. آپ کی زندگی بھر کی کمائی وہ طلبہ، وہ افراد جنہیں آپ کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر تیار کر سکتے ہیں وہی ہوں گے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب آپ ایک جگہ کے اوپر لمبا عرصہ گزاریں. ہم دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے 40 برس بغداد شریف میں تعلیم و تعلم کے فریضہ سر انجام دیا. اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تعلیم و تعلم کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جتنا علم حاصل کیا ہے، جب تک وہ علم آگے منتقل نہیں کر دیں گے ان سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. آپ دیکھیے، ہمیں آپ کے اساتذہ میں 2-3 اساتذہ بڑے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے جب شاگردوں کی بات کی جاتی ہے، آپ سے جب ان رجال کار کی بات کی جاتی ہے جنہوں نے آپ کے مدرسے میں پڑھ کر اکتساب فیض کیا، تو ایک طویل فہرست ہے اس کے اندر. اور صرف بات تعلیم و تعلم اور علم کی نہیں ہے. اگر آپ جنگی میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی بھی آپ کا خوشہ چین ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ تصوف کے میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت پیر شہاب الدین سہروردی بھی اسی جگہ سے فیضیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ بھی یہیں سے اپنے دامن کو، جو چشتیوں کے جد امجد ہیں وہ بھی یہیں سے اپنے دامن کو بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اس خلوص اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ وہ تعلق جس کا اظہار آپ نے اپنی پوری زندگی اپنے شاگردوں کے سامنے کیا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم آپ کے واعظ و نصیحت کے بیانوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو 50-50 60-60 ہزار لوگ آپ کے ان واعظ کو سننے کے لیے بغداد شریف میں جمع ہوئے نظر آتے ہیں. اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا. آج سے 925 سال پہلے سپیکر نہیں تھا. یہ سپیکر تو ابھی 50 سال 60-70 سال پہلے، اور جس وقت یہ سپیکر آیا اس وقت بھی یہ بحث چلی تھی کہ جو مکبر صوت ہے اس کے ذریعے جو نماز کی ادائیگی ہے وہ ہو بھی جائے گی کہ نہیں ہوگی. یہ تو اور بات ہے کہ آج وہ لازمہ ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے جب جمع غفیر ہو. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے ان واعظ و نصیحت کے بیانوں کو سننے والوں میں 50-50 60-60 ہزار افراد شامل ہوتے تھے، 70 ہزار افراد ہوتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کو آپ کے واعظ کی، آپ کی گفتگو کی، آپ کے زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اسی طرح سمجھ آتی تھی جس طرح سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو آتی ہے، جس طرح پاس بیٹھے ہوئے بندے کو آتی ہے، آخری بندے کو بھی ویسے ہی سمجھ آتی تھی.
اب آویزی بکر ہر اللہ کے ساتھ اپنے لو کو لگانے والا اپنی اس قلبی واردات کا ذکر جب تک کتاب کے اوراق پہ منتقل نہ کر دے وہ زندہ نہیں رہتا. آپ بڑے بڑے پیران عظام کو دیکھ لیجئے، ایک طرف تصوف کے میدان کے وہ شاہ سوار ہیں، دوسری طرف علم و حکمت کے موتی ان کی زبان سے ہر وقت ادا ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا قلب انہی حکمت کے موتیوں کو صفحۂ کرتاس ابیض پہ چن چن کے منتقل کر رہا ہوتا ہے. آپ کی کتب کو دیکھ لیجئے، بہجت الاسرار کو دیکھ لیجئے، غنیت الطالبین کو دیکھ لیجئے. اگرچہ غنیت الطالبین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی ہے یا نہیں، آپ اوراد و وظائف کو دیکھ لیجئے، آپ ان کی جتنی بھی کتب جن کی تعداد کم و بیش 10 سے زیادہ بیان کی جاتی ہے، آپ ان کو دیکھ لیجئے. ایک ایک کتاب اپنے اپنے موضوع کے ساتھ انصاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور واقفان حقیقت کو اللہ رب العزت کے طرف پہنچنے کے صحیح راستے کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اب آپ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے وہ ذاکر ہونا چاہیے، اور ذاکر اسی ہی کو تصور کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر ہر وقت موجود رہے. اور پھر جو دل میں ذکر الہی کا موجود ہونا ہے وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اسے اہل دل کی صحبت میسر نہ آ جائے. اسی لیے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اہل دل کی صحبت میں اپنے آپ کو نہیں رکھتا ہے وہ اپنے دل کو سیدھا نہیں کر سکتا ہے، وہ اہل دل نہیں بن سکتا ہے. اور اگر اہل دل بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اولیاء کی صحبت میں رکھنا ہوگا. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، آپ ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے تئیں اپنی کوشش کر کے ذکر و اذکار کا پابند بھی ہو جائے، واعظ و نصیحت وہ اپنے لیے پلے بھی باندھ لے، لیکن جب تک کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرے گا وہ راہ راست پہ چل نہیں پائے گا، کہیں نہ کہیں پر وہ لغزش کا شکار ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجئے آج کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے افراد جو خود سے دین میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور دین میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی تسلسل کے، تو ان سے ایسی ایسی غلطیاں، ایسی ایسی لغزشیں سامنے آ جاتی ہیں جو ان کی نیست و نابود ہونے کا باعث بن جاتی ہیں. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جسے 2-4 باتیں کہنے کا فن آ جاتا ہے، 2-4 جملے سیدھے کرنے آ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے بٹھا کے اس قسم کا اظہار کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ان بعض و بیانات کے ایک ایک جملے پہ غور کرنا شروع کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، ارے یہ تو وہ ہے جو کہ راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، جو کہ راہ ہدایت پہ نہیں چل رہا. اور وہ کیوں نہیں چل رہا ہوتا؟ اس لیے نہیں چل رہا ہوتا کیونکہ کہیں پہ اس کا تسلسل قائم نہیں ہوتا ہے، کہیں پہ اس کی سند برابر اوپر تک جا نہیں رہی ہوتی ہے، اور اس نے جو کچھ دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ کسی صحبت ولی کے بغیر، صحبت عالم کے بغیر حاصل کیا ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اور دین پہ راستے پر چلنے کے لیے ہر ایک کو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، آپ بغیر کسی ہدایت و رہنمائی کے دین کے راستے پر نہیں چل سکتے. اس کے لیے آپ کو ہدایت و رہنمائی چاہیے، وہ عالم کی ہو، وہ ولی کی ہو، وہ اس بندے کی ہو جس کا علم اپنی سند کے اعتبار سے
نسبت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا ہو۔ اس لیے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جب آپ کسی سے دین کا علم حاصل کریں تو دیکھ لیں وہ دین کا علم بیان کرنے والا کس سند کے ساتھ دین کے علم کو بیان کر رہا ہے۔ وہ قرآن بیان کر رہا ہے، وہ تفسیر بیان کر رہا ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے، وہ فقہ بیان کر رہا ہے، وہ اس سارے کے سارے علوم کو کہاں سے لے کر بیان کر رہا ہے اور کس کے واسطے سے بیان کر رہا ہے۔ احباب، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی دین کے حصول اور بعد میں اسے تعلیم و تعلم میں گزار دی۔ آپ کے قائم شدہ مدرسے میں ایک وقت میں 3,000 طلبہ زیر تعلیم ہوتے، 3,000 طلبہ، اور ان تمام کے لیے اہتمام آپ اپنے گرہ سے فرماتے، اپنے پاس سے کرتے۔ ہمارے ہاں تو دینی تعلیم کو پھیلانے کا تصور اور ہی طرح کا بنا ہوا ہے، بشمول ہمارے مدرسے کے، کہ ہم امداد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے، اللہ کے یہ اولیاء دین کی تعلیم کو پھیلانے میں سب کچھ اپنے پاس سے لگایا کرتے تھے۔ آج کل جو ہمارے ادارے قائم ہیں، دینی ادارے قائم ہیں، بنیادی طور پہ ہم تو واسطہ ہیں دینے والے کے درمیان میں اور لینے والے کے درمیان میں۔ ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آگے منتقل کر دیا جاتا ہے طلباء کے اوپر۔ لیکن ازمانہ قدیم میں جو اللہ کے ساتھ اپنی نسبت رکھا کرتے تھے اور جو کچھ انہیں ذاتی حیثیت میں ملتا تھا اسے وہ اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے میں ہی عافیت سمجھا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اللہ کے یہ نیک بندے کس طریقے سے کام کیا کرتے تھے، ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، کس طریقے سے یہ افراد سازی کیا کرتے تھے، کیسے یہ لوگوں کو تیار کر کے انہیں آگے پھیلایا کرتے تھے، آگے منتقل کیا کرتے تھے۔ سلسلہ سہروردیہ کے بڑے اپنے مریدوں کو اس بات کا حکم دیا کرتے تھے کہ وہ دنیا کی مختلف زبانیں سیکھیں، سیکھنے کے بعد انہیں امداد دیتے اور کہتے یہ زبان فلاں علاقے اور ملک میں بولی جاتی ہے، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی تبلیغ کا آغاز کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ احباب، جس بھی جگہ، جس بھی علاقے میں ضرورت محسوس ہو کہ وہاں پہ کسی تیار شدہ بندے کی ضرورت ہے، تو پھر ہمیں انہی خانقاہوں اور انہی مدارس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ ایسے افراد تیار کریں کہ وہاں پہ جا کے وہ کام کر سکیں۔ آج کے اس دور میں جب ہم اپنے گرد و پیش چاہیے، مقابلہ بہت سخت ہے، اور اس سخت مقابلے کے لیے ہم نے اپنے تئیں اپنی کیا تیاری کی ہوئی ہے، اپنے تئیں ہم نے کتنے افراد تیار کر کے میدان عمل میں اتار دیے، ہم نے اپنے بچوں میں سے کتنے بچوں کو دین کے راستے کی طرف لگا دیا، اور دین کے راستے کی طرف لگانے اور چلانے کے لیے ہمارے ہاں عمومی طور پہ تصور یہ ہے کہ جو بچہ کن ذہن ہے، غبی الدماغ ہے اور ذرا اپنی صلاحیتوں میں کم درجے کا ہے، اسے کسی مدرسے میں ڈال لو، پڑھ جائے گا، اس کے بعد خود بخود ہی اپنی قسمت سنوار لے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو۔ جس طرح آپ کو
ہر فیلڈ میں ایک بڑے سے بڑا انجینئر، ڈاکٹر، آرکیٹیکٹ ذہین سے ذہین ملتا ہے، اسی طرح علم دین کے لیے بھی ہمیں ذہین سے ذہین افراد چاہیے۔ علم دین کے لیے ہمیں غبی و ذہن بچے نہیں چاہیے، ہمیں کمزور بچے نہیں چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا تو اپنے بندوں میں سے خاص طور پہ مسلمان وہ چاہیے جو طاقتور، توانا اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں اور اپنے جسم میں ہو، جو بسطاً فی العلم والجسدی کی مثال بن کے سامنے آئے۔ ہمیں تو ایسے افراد چاہیے، اور ایسے افراد اسی وقت ہمیں اویلیبل ہوں گے جب ہم انہیں بطور خاص دین کے لیے چن چن کر تیار کریں گے۔ ابن خلدون نے مقدمے میں ایک بات کو لکھا ہے، اور بڑا صحیح لکھا۔ وہ انسانی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کون سے فیلڈ میں لوگ زیادہ نوکریاں تلاش کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ بہت ریشنل بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جس بھی فیلڈ میں لوگوں کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، لوگ اسی فیلڈ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر امام مسجد کو آپ 1 لاکھ روپے تنخواہ کر دیں تو وہ سارے کے سارے جو ایف ایس سی کرنے کے بعد ڈاکٹر بننے کے لیے یا سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے 4 سال 5 سال صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے رہتے ہیں، وہ امام مسجد بننے کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ قاری بننے کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ محدث بننے کے لیے محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیے کہ دین پڑھنے کے بعد ایک عالم یونیورسٹی میں لیکچرر کیوں لگ جاتا ہے، سکول میں ٹیچر کیوں بن جاتا ہے، وہ پرائیویٹ کالج کے اندر لیکچر بن کے کیوں چلا جاتا ہے؟ صاف سی بات ہے، اس کی ضروریات ہے، اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جہاں سے ملیں گی وہ وہاں پہ چلا جائے۔ آج مدرسے میں پڑھانے والے مدرس کی ہمیں داد دینی چاہیے کہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں بھی وہ دین کا علم اٹھائے ہوئے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ عامۃ الناس جہاں پہ تشریف فرما ہے، جو کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی جگہ پہ کسی مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس مسجد کی کمیٹی کے اندر ہیں، خدارا مسجد کمیٹی کو متوجہ کریں، آپ اچھا عالم چن کر مدرسے سے مسجد میں لے کر آئیں، اچھی تنخواہ دیں، پھر دیکھیں کیسے دین کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ آستانہ دین کے کام کرنے کے حوالے سے اپنے تمام تر اقدامات کر چکا ہے، یہاں پر بھی اور برطانیہ میں بھی، اور جب میری پیر صاحب قبلہ سے ایک ملاقات ہے، لیکن آپ کی اس ملاقات میں جو آپ کی شخصیت کا تاثر میرے سامنے ابھر کے آیا کہ آپ علم پرور ہیں اور علم دوست شخصیت ہیں، اور اس کا اظہار اس وسیع لائبریری سے ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے دنیا بھر سے کتابوں کو لا کے جمع کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ کوئی پڑھنے والا ہو، کوئی تحقیق کرنے والا ہو، اسے تحقیق کرنے کے لیے جس بھی کتاب کی، دینی کتاب کی ضرورت ہو، وہ لائبریری کے اندر موجود ہے، بیٹھ جائے اور وہاں سے اپنے لیے اس راستے کے اوپر چل پڑے جس راستے کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ادارے یورپ میں نہیں، پاکستان میں بھی بننے چاہیے، پاکستان میں بھی ان کی آبیاری ہونی چاہیے، تو یہاں کے لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ایک سے بڑھ کے ایک محقق ہمیں ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس آستانے کی بہاریں اور زیادہ قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، ابھی آپ کے سامنے جگر گوشہ شہید پاکستان، انتہائی واجب الاحترام، واجب التعظیم و تکریم، پرنسپل جامعہ نعیمیہ لاہور، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان آپ سے مخاطب تھے۔ بہت فکری خطاب تھا ان کا، بہت خوبصورت پیغام اور میسج تھا ان کا، اللہ ان کا سایہ شفقت سلامت رکھے۔ ابھی آپ کے سامنے مناظر اسلام، انتہائی واجب الاحترام، واجب التعظیم و تکریم، ممتاز عالم دین
انتہائی خوبصورت مبلغ جو اکثر ہمیں مسلک کے لیے خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کو انہوں نے دبایا، بڑے بڑے فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ اس علاقہ میں بھی ایک فتنہ تھا ہے، اس کا کلا کما کرنے والی بھی یہی شخصیت ہے جو اس وقت ہمارے اس اسٹیج پر عرس غوث العظم کی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ہمیں ان پر فخر ہے، ہمیں ان پر ناز ہے۔ نوجوان مبلغ ہیں، نوجوان عالم دین ہیں، عظیم عالم دین ہیں، مناظر اسلام ہیں، بہت فکری خطاب فرماتے ہیں، اپنی خطابت کی دنیا میں اپنا نام منوا چکے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، پوری انتظامیہ مرکزی بزم نوشاہیہ کی طرف سے اور تمام یاران طریقت کی طرف سے ان کا بھی شکریہ، تمام مہمانوں کا بھی شکریہ، حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام علامہ مولانا مفتی محمد راشد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آخری ان کا خطاب ہوگا، ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نوشہ پور شریف، دربار نوشاہی نوشہ پور شریف، حضرت عالمی مبلغ اسلام پیر سید معروف حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیض جاری رہے گا۔ نعرہ تحقیق۔ یہ ذرا سیٹ کریں، کھولیں ذرا، کھولیں کھولیں کھولیں، چل ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدى والیقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد طہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرام۔
اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان عرس حضور غوث سمدانی محبوب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عظیم محفل پاک عرس پاک کی اپنے اختتامی منازل کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان عرس غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پیر طریقت جانشین مبلغ اسلام حضرت پیر محمد احسن شرافت نوشاہی قادری حافظہ اللہ کے زیر انتظام اور سرپرستی انعقاد پذیر ہے۔ مبلغ اسلام عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب حافظہ اللہ نے بھی خطاب فرمایا۔ بندہ نچیز کو حکم دیا گیا، اگرچہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، آخر میں میرا بیان کروایا گیا، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے آج کی عرس پاک کی تقریب اور عرس پاک کے حوالے سے انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، جو عرس شریف کا اصل مقصد اور اصل غرض ہے، انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آراس بزرگان دین کا مقصد اور غرض یہ ہے جہاں ایصال ثواب اور بزرگان دین کے لیے ہم دیگر اہتمامات کرتے ہیں، ان میں سے جو سب سے اہم غرض ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور ان بزرگان دین کی تعلیمات اور ان کی جو فکر ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ دوستان گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت جو مبارک عقیدہ، جو مبارک مسلک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، قرآن و سنت، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اللہ کی رحمت سے وہ مبارک عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ اسلام کی 14 صدیاں اور اسلام کی 14 صدیوں کا علمی ورثہ اور اسلام کی پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے جتنے ولی اس دنیا میں آئے ہیں وہ اللہ نے سارے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں اس بات کو اجاگر کرنے کی اور اس فکر کو عیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ہر سنی مسلمان کے دل دماغ میں بٹھا دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مسلک کوئی 50 دیا ان کو کرتا چلا جائے، اور جن کاموں سے رب رسول صحیح اور جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ کیا ہے؟ تقوی کی دولت۔ اور اسی بات کو میں آگے بڑھا کے انشاءاللہ اپنی بات کو آگے چلاؤں گا کہ ولایت کے لیے ایمان کا صحیح ہونا بھی ضروری، تقوی کی دولت بھی ضروری، اور ایمان صحیح وہ جو جس کا عقیدہ صحیح، اور عقیدہ صحیح کس کا ہے؟ سارے اولیاء اللہ کی تعلیمات کو پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ نے صحیح عقیدہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ حضور غوث ثقلین کا عرس پاک ہے۔ اپنی کتاب غنیت الطالبین دوسری جلد کتاب التصوف صفحہ 277 پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یاجب علی المرید المبتدی فی هذه طریقہ الاعتقاد صحیح الذی هو الاساس۔ فرماتے ہیں اس تصوف کی راہ میں چلنے والے مرید مبتدی کے لیے اس کا عقیدہ صحیح ہونا شرط ہے، واجب ہے، ضروری ہے،
اور فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ وہ بنیاد ہے، وہ اساس ہے، بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اس لیے عقیدہ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ وَيَكُونُ عَلَىٰ عَقِيدَةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَهْلِ سُنَّةِ الْقَدِيمَةِ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ہمارا مرید وہ بنے گا جس کا عقیدہ صحیح ہے، اور عقیدہ صحیح اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمایا۔ اگر عقیدے کے اندر کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ، کوئی خرابی اور کوئی اس کے اندر کوئی فساد آ گیا، پھر زمین و آسمان کے درمیان ساری خلا کو وہ نیک اعمال سے بھر کے بھی آ جائے تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عمل اسی کا قابل قبول ہے جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح، بولیے جس کا عقیدہ صحیح۔ اب اسی پر بات ہو تو بڑی طویل ہو جائے گی، میں نے انشاءاللہ بہت ساری اور باتیں بھی بیان کرنی ہے۔ عقیدہ صحیح، اور پنجابی میں کہتے ہیں 100 ہاتھ رسہ سرے تے گنڈ۔ اگر اس پر دلائل پیش کیے جائیں قرآن و سنت سے، اللہ کے فضل و کرم سے دفتر موجود ہے کہ اللہ نے عقیدے کی حقانیت اور سچائی اور صداقت اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی مکتوبہ شریف میں فرماتے طریق النجاتی مطابقت اہل سنت والجماعتی کسرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع فانہ الفرقۃ الناجیہ وما سواہم من الفرق فہم فی مارد الزوال وشرف الہلاک علمہ اليوم احد اولم یعلم اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں نجات کا رستہ اہل سنت کی پیروی ہے۔ ذرا محبت سے کہیے گج کے ذرا سبحان اللہ، پانی دا انتظام کرو ذرا، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پائندہ باد حضرت مجدد سے فرماتے ہیں نجات کا رستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ جو اس سے انحراف و اعراض اور عدول کرے گا، فرماتے ہیں ہوا فی مارد الزوال و شرف الہلاک، وہ جہالت میں، گمراہی میں، جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔ آج کوئی جانے یا نہ جانے اما فی الغد فیعلمہ کل احد ولا ینفع۔ فرمایا قیامت کو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، سب کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے حقانیت و صداقت اہل سنت کو دی ہے، لیکن قیامت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ قیامت کو فائدہ، بولے قیامت کو فائدہ۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کا محدث بریلوی فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گیا، پھر نہ مانیں گے۔ اگر عقیدے میں بگاڑ آ گیا، خرابی آ گئی تو پھر کوئی منزل، کوئی رستہ، کوئی مقام نہیں ملے گا۔ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر، معرفت کے اندر، علوم ظاہری کے اندر، علوم باطنی کے اندر وہ مقام عطا کیا تھا کہ اگر کوئی عقیدہ بگڑا ہوا بھی میرے غوث پاک کے جلسے میں، محفل میں، آپ کی مجلس میں آ جاتا تو غوث پاک سرکار کی نگاہ ولایت دیکھ کے بتا دیتی تھی کہ بھئی تیرا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اپنا عقیدہ صحیح کر لے۔ بھئی پیچھے تک ذرا محبت سے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔
توجہ کیجئے، حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک ہے. دیکھیے صوفیہ اہل تصوف، اس تصوف اور صوفیت کے اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے تو غوث پاک سرکار کے علوم کا ذکر کیا، آپ کی نگاہ ولایت کا ذکر کیا، اور معارف اور علوم باطنیہ کا ذکر کیا. محدثین نے، توجہ کیجئے ذرا، محدثین نے بھی جب غوث پاک سرکار کا ذکر کیا ہے تو ان کلمات اور الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے. مثلا امام ذہبی بہت بڑے عظیم نقاد اور محدث اور اسماء و رجال کے عالم ہیں. 18 جلدوں کے اندر ایک معروف کتاب ان کی اسماء و رجال کی ہے، سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ 179 پہ حضور غوث پاک سرکار کا جب تذکرہ لکھتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ غوث پاک کا ذکر کیا، الامام. بھئی توجہ ہے تو محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. الامام، العالم، الزاہد، العارف، القدوہ، شیخ الاسلام، علم الاولیاء، محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی شیخ و بغداد. امام ذہبی تذکرہ لکھتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ ولایت کا یہ مقام ہے، کانا یتکلم علی الخواطر، جو مجلس غوث پاک سرکار میں آ کے بیٹھتا تھا. تو جو میری طرف رکھیے ذرا، غوث پاک سرکار کی مجلس میں آتا تھا تو میرے غوث پاک سرکار لوگوں کے دلوں سے کلام فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے. ایک عالم ابو بکر العماد وہ کہتے میں نے علم کلام اصول دین پڑھا. ادھر توجہ کیجئے، علم کلام اصول دین یہ وہ علم ہے جس کے اندر باقی ادیان، باقی فرقہ ہے ضالہ گمراہ فرقوں کے مقابلے میں پڑھایا جاتا ہے. ان کا عقیدہ کیا ہے، دلائل کیا ہیں، اشکال کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، جوابات کیا ہیں، ہمارے ادلہ کیا ہیں، یعنی کیلو کال اس علم اور فن کے اندر ہوتی ہے. ابو بکر عماد کہتے میں نے علم کلام پڑھا، فَأَوْقَا عِنْدِي شَكًّا، علم کلام پڑھا تو میرے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، کوئی وسوسے پیدا ہو گئے کہ میں جس عقیدے پر ہوں یہ عقیدہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، عقیدہ درست بھی ہے کہ نہیں. تو کہا کہ مجھے پتا چلا کہ بغداد میں جب شیخ عبد القادر جیلانی اپنی مجلس میں بیٹھے خطاب کرتے ہیں، یتکلم علی الخواطر، وہ لوگوں کے دلوں سے کلام کرتے ہیں. معلوم ہوا تو کہتے ہیں کہ میں اسی غرض سے ایک دن گزرتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں جا بیٹھا. ابھی میں بیٹھا تھا کہ شیخ نے گفتگو کرتے کرتے میری طرف توجہ کی اور کہا، اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ. ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے کہا الواعظ فلیلتفت، تقریر کرنے والا کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اپنے سامعین آڈینس کی طرف، سامعین کی طرف وہ توجہ کر کے خطاب کرتا ہے. ھذا قال اتفاقا، یہ میری وجہ سے شیخ نے کلام نہیں کیا بلکہ اتفاقا ایسے ہی جیسے تقریر کرنے والا مقرر تقریر کرتا ہے، ایسے کرتے بات آپ نے کر دی، میری وجہ سے نہیں کی. تو کہتے ہیں پھر شیخ نے میری طرف دیکھا اور کہا، اعتقادنا اعتقاد سلف صالح و صحابہ، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ غوث پاک سرکار کی بات سنا رہا ہوں. حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سلف صالحین اور نبی کے صحابہ کا عقیدہ ہے. تو ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے پھر کہتے ہیں کہ قلت فی نفسی، میں نے دل میں پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی شیخ نے اتفاقاً ہی کہا. کہتے ہیں پھر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار نے تیسری دفعہ میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا. ابھی کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی پہچان نہیں تھی، نہ آ کے میں نے کوئی رکا، کوئی پرچی، کوئی چٹ لے کے اپنا اشکال اعتراض پیش کیا. ایسے اتفاقاً شیخ کی مجلس میں آیا تھا. جب دل میں تیسری مرتبہ قلت فی نفسی، جب میں نے دل میں سوچا کہ یہ بھی شیخ نے اتفاقاً ہی بات کر دی، تو شیخ نے نگاہ ولایت اٹھا کے میری طرف دیکھا اور نام لے کے کہا، یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، اے ابو بکر ہمارا وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ
صحابہ کا عقیدہ ہے، سلف صالحین کا عقیدہ۔ اللہ اکبر، یہ غوث پاک کی نگاہ ہے۔ کہا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف صالح و صحابہ، قم قد جاء ابوک وکان غائبا، جا جو تیرا باپ کافی عرصے سے لاپتہ تھا، گھر جا کے دیکھ واپس آ چکا۔ کہتے قم تم بادرن، میں جلدی جلدی اٹھا، جا کے جس وقت میں نے دروازہ کھولا تو باپ واپس آ چکا۔ یہ غوث پاک سرکار کی نگاہ ہے۔ ایمان سے بتائیں میرے غوث پاک کی نگاہ ولایت کا یہ مقام ہے تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے تے چانن ہووے نوروں بلیاں نو سب نظیری آوے، کیا نیڑے کیا۔ اور حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا بالکل آخری جملہ، آخری سطر، غوث پاک سرکار کو انہیں طالبین کے آخری صفحے پر آخری سطر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا طلبت اللہ بالصدق اعطاک مرآتا تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ۔ آج صدق دل سے رب کو تو طلب تو کر، تو طلب کرے گا رب تجھے ایسا آئینہ دے گا، تنظر فیہا کل شیء من عجائب الدنیا والآخرہ، اس آئینے سے، اس نگاہ ولایت سے، اس بصیرت سے تو دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو اپنے سامنے روشن دیکھے گا۔ یہ ولایت کی نگاہ ہے، یہ غوث پاک سرکار کی نگاہ ہے، تو نبیوں کے امام کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ ایک طرف رکھیں جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، نعوذ باللہ تعالی، اور جو کہتے ہیں رسول کو غیب کی کیا خبر۔ اللہ اکبر، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک کا عالم تو یہ ہے کہ حضور کی مبارک مجلس میں کوئی آ جائے، جو اس کی دل کی تختی پہ لکھا ہوتا تھا میرے آقا دیکھ کے اپنے صحابی کو بتا دیا کرتے تھے۔ تو جو ہے تو ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ اب ان لوگوں کے باطل، فاسد اور گندے اور بدبودار عقیدے کو ایک طرف رکھیں، اور ہمارے امام نے قرآن و سنت اور صحابہ کے عقیدے اور ولیوں کے عقیدے کی جو تشریح کی ہے اس کو ایک طرف رکھیں۔ اس عقیدے سے بدبو آئے گی، امام کے عقیدے سے خوشبو آئے گی۔ حضور کی بات اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، تو جو کہ بڑی محبت والی حدیث ہے، حدیث سنا کے انشاءاللہ بات کو آگے چلاؤں گا۔ امام عبدالعظیم بن عبدالقوی منظری نے الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث کو بیان کیا، مسلم بازار کے اندر، طبرانی کبیر کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ توجہ کیجئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے، یا رسول اللہ اسألو، یا رسول اللہ کلمات اسألو عنہن، حضور کچھ کلمات، کچھ سوالات آپ سے کر کے اس کے جوابات میں نے آپ سے لینے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، اے آنے والے صحابی بیٹھ جا۔ ابھی صحابی بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر گزری کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دوسرے صحابی جو قبیلہ ثقیف سے، ثقفی صحابی تھے، تعلق رکھتے تھے، مدینہ کے باہر سے حضور کی بارگاہ میں سفر کر کے آئے۔ تو جو انصاری صحابی نے سوال کیا تھا وہی اس ثقفی صحابی نے سوال کیا، کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوالات ہیں آپ سے اس کے جوابات لینے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے ثقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا، پہلے انصاری کی باری آئے گی پھر تیری باری آئے گی۔ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان للغریب حقا، حضور غریب مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، اسے میری باری عطا فرما دیں۔ ابھی ثقفی صحابی حضور سے سوال کرنے کے لیے
तैयार हो रहे थे, सवाल किया नहीं, कोई पर्ची को रुका, कोई चेट, कोई उस वक्त कुछ भी नहीं, अभी सवाल करने के लिए तैयार थे कि अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, ए आने वाले, इन शिता अम्बातुका अम्मा कुंता तसअलुनी व इन शिता तसअलुनी व उखबिरुका, अगर तू चाहे तो सवाल तू ना कर, सवाल भी मैं खुद करके जवाब भी खुद अता ना फरमाए। इन शिता, अगर तू चाहे तो अर्ज की बल अजिबनी अम्मा कुंतु असअलुका, हुजूर फिर मैं सवाल क्यों करूंगा, सवाल भी आप पे करो तो जवाब भी आप पे अता फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया, लंबी हदीस है, सवाल किया आपने जवाब दिया, फिर सवाल किया आपने जवाब दिया। जब हुजूर ने सारे सवालात करके जवाबात मुकम्मल दे दिए, बेसाख्ता वो सकफी सहाबी बोल उठे, वल्लज़ी बअसक बिल हक़ नबिय्या मा अख्ताता मिम्मा काना फी नफ्सी शैया, हुजूर उस रब की कसम जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा, जो भी मेरे दिल में सवाल था आपने सवाल भी खुद किए हैं, जवाब भी खुद अता फरमा दी। अल्लाह अकबर, ये हुजूर की निगाह नबूवत है। अब कोई कहे कि नबी को दीवार के पीछे कलम नहीं, तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी के अकीदे की तर्जुमानी की। इमाम अरगदिया का सरे अर्श पर तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में नहीं कोई शै आका वो जो तुझे पे आया नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर ने। कौन सी दीवारें और कौन सी वो बातें हैं जो अल्लाह के महबूब पर मख्फी हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, और गैब तुमसे क्या निहा हो भला, जब खुद खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों तरो। गौसे पाक सरकार की निगाह वेलायत का ये आलम है, और हुजूर गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात अक़दस का मकाम, इल्मी मकाम मुहद्दिसीन ने माना, उलमा ने माना, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो विलायत में आपको मकाम मर्तबा अता किया है अल्लाह के फजल करम से। याद रखिए, हुजूर गौसे पाक सरकार सुन्नियों के इमाम हैं। एक दो बातें यहाँ करना चाहूँगा, क्योंकि जितने गुमराह तबके अहले सुन्नत के मुआनिदीन और मुखालिफीन, करीब वाली, हाँ जी, अच्छा ठीक है, ये ज़रा सेक्रेटरी साहब बता देंगे ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ। टाइम बता देंगे, टाइम ज़रा बता देंगे गुफ्तगू ताकि मुकम्मल हो जाए। जी ठीक है, अज़ानों में 5 मिनट काट दें, जारी रखो जी, ठीक है जी, मोहब्बत से ज़रिए ज़ुबान अल्लाह। मकामी अज़ान होगी इंशाल्लाह, सुनेंगे उसको। बस पैगाम गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये है कि इस पुरफितन दौर में अपना ईमान अकीदा ये बचाना ज़रूरी है। ईमान अकीदा, सहाबा, अहले बैत, औलिया, ये अहले सुन्नत को अल्लाह ने अता किए हैं, और ये अहले सुन्नत व जमात की खुसूसियत है, इम्तियाज़ है कि अल्लाह के फजल करम से हम सुन्नी वो अकीदा रखते हैं जो नबी के सहाबा, अहले बैत और सारे अल्लाह के वलियों का अकीदा है। ये अकीदा अल्लाह के वलियों से नकल होता रहा। गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, याजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िही तरीका अल इतिकादु सही, अकीदा सही होना ये मुरीद के लिए, मुब्तदी के लिए, बल्कि हर मोमिन मुसलमान के लिए अकीदे का सही होना ज़रूरी है। और अल्लाह के फजल करम से आज हम बाजू लहरा के, सीना तान के, ये बबांगे दोहल अलल ऐलान हर चौक चरस्ते में अपने अकीदों को साबित करने के लिए अल्लाह के फजल करम से तैयार हैं कि अल्लाह ने अकीदे की हकानियत और सच्चाई अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाई। जो दीन के मजमूई दलाइल कुरान और सुन्नत, सहाबा, अहले बैत और उम्मत के आइमा की तशरीहात को लेके जो अकीदा आज तक चला आ रहा है वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। ये
نہ اس میں افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلوب ہے، نہ تنقیص ہے، نہ جبر ہے، نہ قدر ہے، نہ رفض ہے، نہ خروج ہے۔ یہ معتدل، متوسط، مقتصد اور ایسا مبارک عقیدہ ہے کہ غوث پاک سرکار ولیوں کے امام بھی اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں آئے۔ یہ عقیدے کی سچائی ہے، حقانیت ہے، اور اس پرفتن دور میں ہم نے اپنے ایمان عقیدے کو بچانا ہے، اور اس دور میں جتنے بھی باطل، شر پسند، فتنہ پرور لوگ اہل سنت کے بولے بالے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حربوں سے اور ان کے ہاتھ کنڈوں سے اپنے ایمان عقیدے کو بچانا ہے۔ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکالات اور اس طرح کے اوہام اور وسوسے ڈال کے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل سنت اپنا بھرپور علمی تعاقب ان باطل اور فتنہ پرور لوگوں کا کر رہے ہیں۔ اپنے علماء اہل سنت ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں، اپنے جو مشائخ ہیں ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں تاکہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو سمجھنے اور اعتقاد رکھنے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام اے میم ہاں اور میم دال، السلام بے نظیر و بے مثال۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا الہی کرم فرما مصطفیٰ کے واسطے مشکلیں حل کر سبھی مشکل کشا کے واسطے. حسن بصری او حبیب اجمی و حضرت شاہ داؤد خواجہ معروف کرخی باصفا کے واسطے. شاسری سکتی جنید و شیخ شبلی بلفضل بلفراہ و بلحسن شاہ اولیاء کے واسطے. چشمہ رشد و ہدایت خواجہ ابو سعید غوث اعظم پیر پیراں رہنما کے واسطے. سید عبدالوہاب سید صوفی باکمال عارف حق سید احمد پیشوا کے واسطے. سید مسعود حلبی اور سید شالی حضرت شاہ میر قبلہ بیریا کے واسطے. سید شمس الدین اور سید محمد غوث شاہ شاہ مبارک حضرت معروف شاہ کے واسطے. شاہ سلیمان او مجدد سید نو شاہ ولی شاہ ہاشم شاہ
عید پرزیا کے واسطے سید ابراہیم سید ملک شاہ سید حسن اور غلام شاہ محمد مقتدیٰ کے واسطے سید السادات قطب اولیاء بحر علوم شاہ چراغ دی محمد پارسا کے واسطے مطلع انوار وحدت پیر سید بلکمال یعنی حضرت برق شاہ بارزا کے واسطے سالک راہ طریقت واقف اسرار حق سیدی معروف عارف محتدیٰ کے واسطے رونق بز میں طریقت صاحب فضل و کمال یعنی حضرت پیر احسن باحیا کے واسطے پیکر صدق و صفا اور پیر ہادی خوش لقا حضرت سید حسن شاہ حق نما کے واسطے یا الہی باب رحمت ان بزرگوں کے تو فیل کھول دے بے کس غریب و بے نوا کے واسطے التجا مسکین کی میں رے خدایا کر قبول عارفان سلسلہ نو شاہیہ کے واسطے وقت ذکر اولیاء ہوتا ہے رحمت کا نزول یا الہی ہو میرا یہ ذکر نو شاہی قبول حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 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 جل جلالہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا علينا إسرا كما حملته على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هاديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها واتمها علينا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتجالسين فيك والمتزاورين فيك والمتبادلين فيك وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين الہ العالمین ہمارے آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما جو کلمات طیبات پڑھ کے میرے ملک کیے کہ سب تیری بارگاہ میں کرتے قبول و منظور فرما وہ سرور کائنات باعث تکوین کون و مقام حامی بے کساں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں پیش کرتے قبول و منظور فرما آپ کے وسیلہ جمیع اولیاء کرام مشائخ سلسلہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ کی روح کو وصال کرتے قبول و منظور فرما
بالخصوص قبلہ پیر صاحب کی روح اس کا ثواب اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین. جتنے بھی ہمارے اعزاء و قربا اس دنیا حال محسل میں سب کی درجات و بلندیاں عطا فرما, جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما, و حضور کی شفاعت نصیب فرما, ہمارے حال پر رحم فرما, امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما, تمام مقبوضہ مسلم مقبوضہ علاقہ جات کو قوات احتلال سے آزادی نصیب فرما یا رب العالمین. ہمیں حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما, آپ کی سنت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرما, تمام بیماروں کو صحت کامل عاجل نصیب فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما, تنگ دستیاں دور فرما, سب کو رزق حلال نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.